اس قسم کی قصے کہانیاں جو ہیں وہ عام عوام کو پھر بہکاوے میں مبتلا کرتی ہیں، پھر عام عوام سمجھتی ہے جو دل چاہے وہ کرو، بس پیرانے پیر ہیں نا بخشوانے کے لیے۔ تو جتنے دن انہوں نے شرک کیا تھا 40 دن، اتنے ہی دن ان کو سزا ملے گی۔ بھائی پہلی بات تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اتنے ہی دن جانا وہ بھی کافی ہے۔ ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹتے پھر۔ ان یہودیوں کو بتایا گیا تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو، تم ہی تو ہو جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، اور تمہاری نسل ہے جس میں سارے انبیاء آئے ہیں، تو تم بخشے بخشائے۔ ہمیں بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی اگر برا محسوس نہ کرے تو میں مثال نام لے کر دیتا ہوں کہ جی کوئی پیرانے پیر کی محفل کے پاس سے بھی کبھی زندگی میں گزرا ہو، وہ بھی بخشا جائے گا۔ واقعی آپ سنتے ہیں بھائی، بس جو بھی مرید ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور جو بھی ان کی محفل کے پاس سے بھی کبھی نہ بھی بیٹھا ہو، اس کو بھی دھوبی اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پیرانے پیر کا دھوبی آپ سنتے رہتے ہیں آج کل، یہ باتیں اب کوئی مخفی نہیں ہے۔ تو وقالوا لن تمسنا النار، اس قسم کی قصے کہانیاں جو ہیں وہ عام عوام کو پھر بہکاوے میں مبتلا کرتی ہیں، پھر عام عوام سمجھتی ہے جو دل چاہے وہ کرو، بس پیرانے پیر ہیں نا بخشوانے کے لیے۔ اب جہنم میں اگر جاؤ گے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی مگر چند دن، ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا مگر بہت تھوڑے دن۔ وہ کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے گائے کے بچے کی عبادت کی تھی، شرک کیا تھا، یہ تو وہ مانتے تھے۔ تو جتنے دن انہوں نے شرک کیا تھا 40 دن، اتنے ہی دن ان کو سزا ملے گی۔ بھائی پہلی بات تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اتنے ہی دن جانا وہ بھی کافی ہے، یعنی قبول کر لو گے، ہضم کر لو گے۔ بعض مسلمان یہ ضرورت کرتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے جہنم کل کی کل دیکھ لیں گے۔ اب تو یہ مارکیٹ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی کسی کا پیسہ دبا کے کھا کے بیٹھا ہو نا، اس کو کہو کہ اللہ سے ڈرو، کل تمہیں حساب دینا ہوگا، کل کیا جواب دو گا، کہتا کل کی کل دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل نمٹ لیں گے، وہاں دیکھ لیں گے۔ یہ جو ضرورت ہے نا انسان کو مار دیتی۔ تو لن تمسنا ہوگا، دیکھ لیں گے چند دن جہنم میں، سہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو جنت ہمارے باپ کی ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے گھیرا ہوا عقلی اعتبار سے۔ بھائی دو چیزیں ہیں، جنت جہنم تو اللہ کی ملکیت ہے، میری اور آپ کی تو نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو جہنم میں ہم تھوڑے دن جائیں گے، وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد نے چند دن عبادت کی تھی، باقی تو سب ہم جنتی ہیں۔ قل، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جھوٹا بھی نہیں ہے، سچا ہے، اور اللہ عاجز بھی نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان وعدے کی خلاف ورزی کب کرتا ہے؟ تو وہ جھوٹا ہو یا وعدے کو پورا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ تو اللہ کے پاس الحمدللہ سچائی بھی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یا دوسری سچویشن ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف انسان وہ بات نسبت کر دے کہ جس کا اسے علم نہ ہو۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹتے پھریں، کسی کے بھی متعلق فیصلہ نہ دیں الا یہ کہ قرآن و حدیث میں آیا کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ بھائی فلاں تبت یدا ابی لہب وتب، پتہ چل گیا جہنمی ہے، بات ختم ہو گئی۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے سردار ہیں، بات ختم ہو گئی۔ انبیاء جنتی ہیں، فلاں 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 صحابی جن کا نام لیا جنتی ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، بالآخر سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جن کا پتہ چل گیا پتہ چل گیا، جن کا نہیں پتہ چلا ان کے بارے میں خاموشی انسان کو۔ ہاں مومن اگر فوت ہوا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا ضرور کریں، مشرک اگر فوت ہوا ہے تو اس کے بارے میں رحمت کی استغفار مت کیجیے، باقی فیصلہ نہ دیجیے کہاں گیا۔ یہ عمومی حکم ضرور ذہن میں رکھیے کہ مومن جنتی ہیں، اور مشرک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو یہ اللہ کے متعلق اس قسم کے فیصلے بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہ اس کا قاعدہ اور ضابطہ ہے جو اگلی دو آیات میں ہماری بات پوری ہو رہی ہے۔ بلا ہاں ضرور، من کسب سیئہ، جو شخص گناہ کماتا ہے، ایک گناہ کیا، دو کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جس میں شرک شامل ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی قانون برابر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس قاعدے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، آپ کا بھی، میرا بھی، ان یہودیوں کا بھی۔